کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا ایک مناظرہ کروا دیا آدم اور فرشتوں کا، مناظرہ کروا کے مجلس قائم کر دی اور صاف صاف واضح کرا دیا تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو بات کی تھی انی اعلم ما لا تعلمون، واقعی بات صحیح ہے۔ اور اس کی کیا صورت بنی کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ساری۔ اب کس چیز کے نام سکھائے؟ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کرنی تھی اس کائنات میں ساری مخلوقات کے نام یاد کرا دیے آدم، اور آدم نے فر سارے نام یوز کر لیے، یاد کر لیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات دنیا کے اندر بھیجنی تھی ان کی اولاد میں سے ان اولادوں کے نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیے، یاد کرا دیے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے وہ نام یاد کر لیے۔ اور ایک قول یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنے لغات اور زبانیں بولی جانی تھی وہ ساری کی ساری زبانیں آدم کو سکھا دی۔ آج دنیا کے اندر انسان زبان بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی بنگلہ بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کتنی زبانیں دنیا میں چل رہی ہیں۔ یہ اصل میں آدم کو اللہ نے ساری سکھا دی تھی، پھر آدم کی نسل میں سے جب ضروریت چلتی چلی گئی تو ہر ایک کی گھٹی میں وہ زبان آتی چلی گئی اور دنیا کے اندر ظاہر ہوتی رہی۔ تو یہ وہ ساری زبانیں لغات تھیں، وہ ساری کی ساری آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا نام جو استعمال میں اس کی عادی تھی اس چیزوں کے نام سکھا دیے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیالی کا بھی نام بتا دیا، پیالی، جس پیالی میں پانی پیتا ہے انسان، چائے پیتا ہے، اس پیالے کا نام بھی بتا دیا کہ اس کو پیالی بولتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے غور کیا کہ ان چیزوں کے نام کیسے دنیا میں آ گئے۔ ہم اس کو بوتل بول رہے ہیں، اس کو گلاس بول رہے ہیں، اس کو پیالی بول رہے ہیں، اس کو میز ٹیبل بول رہے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے، یہاں تک کہ کسی اور پھوڑا، زراعت کے جتنے آلات تھے وہ سارے کے سارے آلات تک کے نام اللہ تبارک و تعالی آدم کو سکھا دیے، اور آدم نے سارے حفظ کر لیے، یاد کر لیے۔ اس کا بتا رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء اللہ سے مراد اسماء الہیہ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جتنے نام اللہ تبارک و تعالی کی صفاتی نام تھے وہ سارے کے سارے نام آدم کو یاد کرا۔ اجمالی طور پر سارے بریفلی سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو سکھا دی۔ سکھانے کے بعد اب مناظرہ شروع ہوا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو پیش کیا، بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، نام پوچھے۔ اب فرشتوں کو کیا خبر، پتہ ہی نہیں، ہاں اللہ ادری، انہیں پتہ ہی نہیں۔ ان کے سامنے پیالی دکھائی، کیا ایک بولتے ہیں اس کو، پتہ ہی نہیں۔ تو فرشتے کسی چیز کا نام نہیں بتا سکے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں پر ساری چیزیں پیش کی گئیں کہ اب بتاؤ نام۔ اب آدم کے سامنے پیش کیا، آدم نے فر بتا دی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کی اور فرشتوں سے پوچھا ان کا نام بتاؤ۔ تو فرشتوں کو سکھایا تو کہیں بھی نہیں ہے، فرشتوں کے سکھانے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں آیا۔ آدم کے سکھانے کا ذکر آیا کہ آدم کو نام سکھائے ہیں، لیکن یہ تو کہیں نہیں آیا کہ فرشتوں کو بھی سکھائے، پھر فرشتوں کو نہیں سمجھ میں آئے، پھر تو بات بنتی ہے نا۔ تو یہاں تو یہ کہا کہ آدم کو سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر دی کہ تم بتاؤ اب فرشتوں کو کیا خبر۔ تو فرشتوں کو کیوں نہیں سکھائیں؟ آپ فرشتوں کو بھی سکھائیں، پھر فرشتوں سے پوچھیں۔ اب بات بنتی ہے کہ اب ان کو اگر نہیں آتا تو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو آدم کو آتے ہیں تمہیں نہیں آتے۔ یہ سوال سمجھ میں آ رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے نام سکھلا رہے تھے تو اس کلاس روم کے اندر فرشتے بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود ہیں، آدم بھی موجود ہے، اور اللہ سب کو یہ نام بتا رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ آدم کا ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ آدم تو ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر دنیا کے اسے کام کرنا تھا، اور اس کی نیابت و خلافت کی وجہ سے اس کی اہمیت و قدر ثابت کرنی تھی، اس لیے آدم کا ذکر کیا، ورنہ اس جگہ پر ملائکہ بھی موجود تھے، لیکن چونکہ وہ چیزیں
اور دنیا کے اندر زندگی گزارنا یہ آدم کی گھٹی کے اندر اللہ نے چونکہ ڈالا تھا، لہذا جب آدم کو دنیا کی چیزیں سکھائیں اور دکھلائیں تو آدم فوراً سمجھ گئے، اس کے اندر یہ استعداد موجود تھی کہ ان چیزوں کو فوراً پہچان گئے، لیکن ملائکہ کے اندر تو وہ استعداد ہی نہیں تھی، لہذا وہ پہچان ہی نہیں سکے۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہو میتھمیٹکس کا اور ٹیچر میتھمیٹکس کا کوئی بھی سوال حل کر رہا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ بیٹھا دیکھ رہا ہے، جو میتھمیٹکس کے مبادیات اصول و قواعد کو جانتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہے کہ جو وہ بھی انسان ذہین سمجھدار، لیکن میتھمیٹکس کی اے بی سے بھی واقف نہیں ہے، وہ بھی پاس بیٹھا ہے، عقل مند وہ بھی بیٹھا ہے۔ اب میتھمیٹکس کی جب وہ سوال لکھے گا بنائے گا تو اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوگا، وہ سمجھ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ اس کو اے بی سی پتہ ہی نہیں ہے میتھمیٹکس کی۔ تو ان دونوں کے سامنے اس نے اس سوال کو ذکر کیا اور سمجھایا، ایک سمجھ گیا دوسرا سمجھا نہیں، حالانکہ دونوں کی برابر عقل ہے، اس لیے نہیں سمجھا کہ وہ جو شخص ہے اس کو اس کے بنیادی اصول موجود پتہ ہے، الجبرے کے اصول ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے، لہذا وہ سوال سمجھ گیا یہ کیا بول رہا ہے، اور دوسرے کو شروع سے کچھ خبر ہی نہیں ہے، لہذا وہ اس کو جتنا بھی زور لگا نہیں سمجھے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی گھٹی کے اندر چونکہ دنیا کی ان تمام مخلوقات کے ساتھ ایک تعلق اور ان چیزوں کا استعمال چونکہ اس کی گھٹی کے اندر رکھا تھا، جب ان چیزوں کا ذکر آدم کے سامنے کیا تو آدم فوراً سمجھ گئے اور ان کو وہ چیزیں سمجھ میں آ گئی، یاد ہو گئی، لیکن ملائکہ کا چونکہ ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لہذا ان کو سرے سے اس چیز کا عنصر ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے، لہذا ان کے سامنے جتنا بھی ذکر کرتے رہے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس لیے تو بتایا دونوں کو ہے، لیکن آدم سمجھ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے اس چیز کا نسبت تھی، اور ملائکہ کو خبر ہی نہیں تھی، لہذا وہ جانتے نہیں۔ جیسے ایک مادرزاد اندھا ہے جو بچپن سے اندھا پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ ریڈ کلر ایسا ہوتا ہے تو اس کو ریڈ کلر کی حقیقت سمجھ میں آئے گی؟ بلیک کلر کی حقیقت سمجھ میں آئے گی؟ وائٹ کی سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی، حالانکہ باقی ساری عقل اس کو ہے۔ لیکن دوسرا جو ساتھ بیٹھا ہے جس کی آنکھیں بھلے کمزوری کیوں نہ ہو، وہ ریڈ کی حقیقت فوراً سمجھا کہ ریڈ کیسا ہوتا ہے، بلو کیسا ہوتا ہے، گرین کیسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ان رنگوں کی ایک حقیقت کو جان چکا ہے، لہذا وہ فوراً سمجھے گا، لیکن وہ نہیں سمجھے گا کیونکہ اس نے تو شروع سے دیکھے کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی گھٹی میں چونکہ اس کائنات کی خلافت دینی تھی تو گھٹی میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی چیزوں کی حقیقت ڈالی تھی، لہذا آدم فوراً سمجھ گئے، اور فرشتوں کی حقیقت میں کچھ نہیں تھا، لہذا فرشتے نہیں سمجھ سکے۔ اور اللہ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو آدم سمجھ گئے تبھی تو یہ نیابت کا اہل ہے، اور تم سمجھے نہیں ہو تو تم نیابت کے اہل کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر دنیا میں تمہیں میں نائب بنا بھی دوں تو تم دنیا کی چیزوں کی حقیقت سمجھتے نہیں تو دنیا میں عدل و انصاف سے فیصلے کیسے کرو گے؟ یہ بتانا مقصود تھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال، اب فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کا نام بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا کہ نام بتاؤ ان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے پوچھ لیا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور دعویٰ کیا تھا اس کا میں ذکر کروں گا کہ فرشتوں نے کون سا ایسا دعویٰ کر دیا تھا کہ جس دعوے کا اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یہ ذکر کر کے چیلنج کیا کہ بھئی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ان نام بتاؤ ان کے۔